कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस के इनेकाद पर धुंध बरकरार है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फिर खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात होने तक इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। GHQ ने भी पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत की है, जबकि वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर FC तैनाती करने की हिदायत की है। हाँ तो कभी ना। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस के इनेकाद पर धुंध बरकरार। हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को फिर खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कराची और हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। सिक्योरिटी मसाइल का सामना है, कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनमा हो सकता है। सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात होने तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। GHQ ने पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया, जिसके बाद वजारत दाखिला ने हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर FC तैनात करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने FC की स्टैटिक तैनाती की दरख्वास्त की थी। सिंध हुकूमत के खत पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिखा गया है, जिसमें बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है। इस्लामाबाद से जहां ज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस खबर की डिटेल्स लेंगे। जहां से बताइएगा, अहम इजलास होने जा रहे हैं, कुछ ही देर में क्या चीज़ डिस्कस की जाएगी? देखें, महज 24 घंटे बाकी हैं। हंगामी इजलास इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरला है, जिसमें कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होना थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मामले के ऊपर MQM, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और यूँ लग रहा है कि जैसे बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से जो सिक्योरिटी खदशात को जवाज़ बनाया जा रहा है, उसी मामले के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन इस हंगामी इजलास में जायज़ा लेगी। दूसरी जानिब MQM की जानिब से भी एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में आज दायर की गई थी। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला दे चुका है, और इलेक्शन कमीशन ने अपने उस फैसले में ये कहा है कि सिक्योरिटी खदशात के हवाले से जो जवाज़ पेश किया जा रहा है, और बिलखसूस सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से बात की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का अपने उस फैसले में ये कहना था कि हमने खुद अपने तौर के ऊपर भी एक सर्वे करवाया है, और उस सर्वे में हमें ये लग रहा है कि हालात साजगार हैं। अगर हम मजमूई तौर के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, तो जहाँ पे ये एक ज़मीनी हकीकत है कि हमेशा हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में रोड़े अटकाती रही हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमने देखा तमाम तैयारियाँ मुकम्मल थी। एंड वक्त के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, और फिर आज तक वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कराची और जो सिंध का दूसरा मरला है बल्दियाती इंतखाबात का, उस मामले के ऊपर भी तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल थी। इलेक्शन कमीशन ने यह बिल्कुल कहा है कि 15 जनवरी यानी कल ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन अब सिक्योरिटी जवाज़ की बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। अगर हम माजी की हुकूमतों के ऊपर बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल दौर हुकूमत में पंजाब में हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई, तो उस्मान बुज़दार सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए पंजाब के बल्दियाती इदारों को मुअत्तल कर दिया। तो अब देखना यह है कि इस हंगामी इजलास में हंगामी इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है। जहां से अब्बासी, बेहद शुक्रिया आपका। और इस वक्त कराची में कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के लिए सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। इसी पर डिटेल्स क्या है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हफ्सा शकील हमारे साथ मौजूद होंगी। हफ्सा, बताइएगा, सामान की तरसील का अमल तकरीबन कितना मुकम्मल हो चुका है अभी तक? अजी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, और DRO ऑफिस से पोलिंग के सामान का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, जिसके बाद जो पोलिंग का सामान है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पहुँचाया जाएगा, जबकि पोलिंग स्टेशन में पहुँचाने के बाद जो गैर मुताल्लिका अफराद हैं उनका DRO ऑफिस में दाखिला बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर यह सामान पहुँचाया जा रहा है। ज़िला मलीर, ज़िला गरबी, इस तमाम ज़िलों में जो है वो अभी पोलिंग का सामान पहुँचाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब
الیکشن کمیشن کو سندھ حکومت کی جانب سے خط ارسال کیا گیا ہے کہ الیکشن کو 15 جنوری کو الیکشن ملتوی کیے جائیں. خط کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں, دہشت گردی کے خدشات ہیں, جس کے باعث جب تک سیکیورٹی فل پروف نہیں میسر آتی ان کو تب تک جو ہے الیکشنز کو ملتوی کیا جائے. جبکہ آج جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ حکومت کے خط پر جو ہے آج ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے دوپہر 1 بجے, جس کے اندر یہ طے کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ طے کیا جائے گا کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے اس کشمکش کی وجہ سے جو عوام ہے وہ کافی زیادہ تذبذب کا شکار ہے. عوام کا یہ کہنا ہے کہ رات کو کہا جاتا ہے کہ الیکشنز جو ہے ملتوی کبھی کر دیے گئے ہیں, پھر صبح یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کی وجہ سے جو عوام ہے وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ کبھی منع کر دیا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ جو آزاد امیدوار اپنے علاقوں سے چندہ اکٹھا کر کے اپنے پیسوں پر الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. ایک طرف پولنگ کا سامان پہنچایا جا رہا ہے پولنگ اسٹیشنز پہ, اور دوسری جانب یہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تو عوام بھی طلب ہو چکا ہے اور یقیناً کراچی کے عوام اس وقت کشمکش کا شکار ہوں گے. شکریہ آپ کا حفصہ شکیل. کراچی کے YMCA اسکول میں ضلع جنوبی کا مرکزی الیکشن آفس قائم کر دیا گیا ہے. مرکزی دفتر میں الیکشن کا سامان تو نہ پہنچ گیا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کا عملہ اور پولیس کی نفری نہ ہونے سے اسکول انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے. وہاں کیا صورتحال ہے شفقت عزیز سے ہم جانیں گے. شفقت بتائیے گا, ابھی تک الیکشن کمیشن کا عملہ اور پولیس کیوں نہ پہنچ سکی؟ دیکھیے, کل سے کراچی میں لوکل باڈی الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. آج چونکہ ہفتے کا دن ہے اور میں اس وقت ضلع جنوبی کے YMCA اسکول میں موجود ہوں, اور یہاں پر ضلع جنوبی کا جو کنٹرول روم بنایا گیا ہے اس کے بعد آج یہاں پر مختلف پولنگ اسٹیشن کو سامان کی ترسیل ہونا ہے. ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے وہ نہیں پہنچ سکا, لیکن جو منعقد کرنے والا جو عملہ ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے. اس وقت جو اسکول کے پرنسپل ہیں YMCA کے مشتاق صاحب, ان سے جانتے. پریشانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم نے تو حکومت کے ساتھ تعاون کیا پورا, اور سارا YMCA کے سارے مین آفیسر, اسکول آفس, پرنسپل آف ایڈمنسٹریٹر کا سارا آفسز ہم نے دے دیے ہیں. انہوں نے کمشنر والوں نے یا جتنے بھی ACs ہیں ہمارے ساؤتھ کے, انہوں نے بڑے اچھے ہم نے آفس دیا, ارینج کیا ہے, لیکن ابھی تک سارے پریشانی میں ہیں کہ الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں. پولیس اہلکار یا کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار یہاں پر موجود نہیں ہے, اور جو کسی بھی ناخوشگوار اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اسے نمٹنے کے یہاں پر سیکیورٹی کا کوئی اہلکار بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا شفقت عزیز. حیدرآباد میں بھی بلدیاتی الیکشنز غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. امیدوار اور ووٹرز میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے. بیورو چیف حیدرآباد ناصر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ہم بات کریں گے. ناصر شیخ, مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے حیدرآباد کی؟ جی, دوسرے مرحلے میں ضلع حیدرآباد میں ہونے والے انتخابات جو کہ کل ہونے ہیں ابھی تک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. امیدوار اور ووٹر جو ہے ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ الیکشن مہم بھی یہاں کوئی نظر نہیں آ رہی, گو کہ کل انتخابی مہم رات جو ہے 12 بجے ختم ہو گئی, لیکن یہ انتخابی مہم چل ہی نہیں سکی. نہ ہی شہر میں پوسٹر لگائے گئے, نہ ہی بینر لگائے گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن حیدرآباد میں قائم کیے جانے والے پولنگ اسٹیشن جن کی تعداد 723 ہے, ان پہ جو ہے وہ سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے. پولنگ کا عملہ بھی تعینات کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابی مہم تو ختم ہو چکی ہے, لیکن اب آج جو آخری دن بچا ہے اس پہ کیا امیدوار ڈور ٹو ڈور ورک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا اسی طرح سے یہ جو ہے وہ مدھم صورتحال رہے گی. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا ناصر شیخ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے سندھ حکومت سازش میں مصروف ہے. پیپلز پارٹی اور MQM نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے سودے بازی کی ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد بتائے کہ بلدیاتی الیکشن سے کیوں بھاگا جا رہا ہے. سندھ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن سے تعاون کرے, سازش کا عمل بند کر کے پرامن الیکشن کرائے. کل تو ان کو اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پیپلز پارٹی کو, جو اپنے آپ کو جمہوریت کی دعوے دار کہتی ہے. عوام کی بات کرتے ہو اور عوام پہ شبخون مارتے ہو. ان کے پارٹنر ظاہر ہے کہ MQM والے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیشہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کراچی کو برباد کرتے رہے. جب آپ کراچی کو سازشوں کا اڈا بنا دیں گے
اپنی مرضی کے نتائج، اپنی مرضی کی پارٹیاں، اپنی مرضی کا جوڑ توڑ کر کے لوگوں کو حق سے محروم کرنا، جب یہ پورے حکمران طبقے کا یہ وتیرہ بنے گا تو یہ کراچی کیسے آگے بڑھے گا؟ کراچی کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے سازش کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کریں اور کل انتخابات میں نکلیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشنز میں تصادم کے خدشے کا اظہار۔ کہا 2 سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشنز کرانے کے حق میں اور 2 مخالف ہیں، ایسے میں صورتحال بہت تشویشناک ہو چکی ہے۔ بعض شرپسند عناصر صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی کراچی اور حیدرآباد میں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ فریقین معاملہ فہمی کا مظاہرہ کریں اور الیکشن کمیشن عدلیہ حالات کی سنگینی کا نوٹس لے، آئین اور قانون کی روشنی میں مناسب حل نکالا جائے۔ ابھی ایک بریک۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گورنر پنجاب علی الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب آج دوپہر تک سمری پر دستخط کر دیں گے۔ اسی پر ڈیٹیلز کیا ہے ابراہیم لکی سے ہم جانیں گے، بتائیے گا ابراہیم۔ جی بالکل، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو ہے گورنر ہاؤس میں الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورت اور بالخصوص پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گورنر پنجاب آج دوپہر کے بعد جو ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسحاق ڈار نے جو ہے ملکی سیاسی صورتحال اور جو خزانہ کے جو معاملات ہیں، جو اپنا دورہ متحدہ عرب امارات اور جنیوا کا دورہ تھا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے گورنر پنجاب کو مختلف تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جی شکریہ آپ کا ابراہیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلامیہ جاری نہیں کرتے تو رات 10 بجے کے لگ بھگ اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم کو چاہیے عوام سے منہ چھپانے اور بھاگنے کی بجائے الیکشنز میں مقابلہ کرے، باقی اسمبلیاں تحلیل کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دے۔ الیکشنز میں تاخیر پاکستان کی مفاد میں نہیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد۔ بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کو حاضری یقینی بنانے کے لیے آخری موقع دے دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کو 31 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق عمران خان کی 1 دن کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ عمران خان نے بینکنگ کورٹ میں ضمانت کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی حکومت پر تنقید۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا تنقیدی طور پر ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ ریونیو میں کمی ہے۔ توانائی کے شعبے میں 123 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ حکومت ڈالر کے ریٹ کو مستحکم کرے۔ آٹا مہنگا ہو چکا ہے، دالیں اور پیاز بندرگاہ پر پڑے ہوئے ہیں، دیہات کے لوگ پیاز سے روٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ پشاور میں پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر سربند پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی ہے۔ لاہور میں 6000 جعلی ڈینگی ورکر اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ محکمانہ انکوائری میں آفیسرز کے خلاف کرپشن ثابت ہو گئی ہے۔ مختلف زونز کے 6 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو 16 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ لاہور سے ڈپٹی بیورو چیف میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے ہم جانیں گے، بتائیے گا میاں نوید۔ جی بالکل، 6000 جعلی ڈینگی ورکر جو کہ لاہور میں بھرتی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر محکمانہ انکوائری کی گئی اور محکمانہ انکوائری میں یہ معاملہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو اس وقت جو کیس ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن کو بھیج دیا گیا ہے اور 16 جنوری کو سابقہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ڈاکٹر فیصل ملک اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لاہور زون کے 6 مختلف زون کے جو ہے وہ ڈی ڈی او ایچ ان کو طلب کیا گیا ہے۔
बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की गई है। इंकशाफ ये हुआ कि 6000 के करीब जो है वो जाली डेंगी वर्कर भर्ती किए गए थे, जिसके ऊपर जो है वो महकमा ने पहले महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने महकमाना इंक्वायरी अपने तौर पर की और उसके बाद इस मामले को महकमा एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले के ऊपर बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 अरब के करीब जो है वो ये मुख्तलिफ जोन्स में जो खुर्द-बुर्द की गई है और ये कई सालों से ये मामला जारी था। ये इस मामले के ऊपर अब 16 जनवरी को महकमा एंटी करप्शन ने तमाम अफसरान को तलब कर लिया है। जी शुक्रिया आपका मियां नवीद। आगे बढ़ेंगे। ईरान में साबिक नायब वज़ीर दिफा को जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई। अली रजा अकबरी को बरतानवी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी की सजा दी गई। अली रजा अकबरी दोहरी शहरियत के हामिल थे। उन पर अहम मालूमात देकर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान से फांसी की सजा पर अमल दरामद रोकने का मुतालबा किया था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।